یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا ہر ایک انسان سے یسوع مسیح کے ذریعے سے میل ملاپ کرنا چاہتا ہے، مگر مرضی انسان کی ہے۔ خدا تو یسوع مسیح کا راستہ ہر ایک انسان کے لیے نکالا، جس پہ ایمان لانے سے انہیں خدا کے طرف سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکتا اور خدا کے ساتھ میل ملاپ کر سکتا۔ راستہ تو خدا ہر ایک انسان کے لیے کھول دیا ہے، اور اب چننا اور فیصلہ کرنا انسان کا کام ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم کورنتیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط باب 5 اور اس کی آیت 1 سے 10 تک غور کرے تھے۔ اب ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور پڑھیں گے کورنتیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط باب 5 اور اس کی آیت 11۔ یہاں لکھا ہوا ہے، پولس بولتے ہیں، پس ہم خداوند کے خوف کو جان کر آدمیوں کو سمجھاتے ہیں، اور خدا پر ہمارا حال ظاہر ہے، اور مجھے امید ہے کہ تمہارے دلوں پر بھی ظاہر ہوا ہوگا۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کے خوف کے بارے میں خدا کے کلام میں کافی بتایا گیا ہے۔ اگر ہم امثال کی کتاب باب 9 اور اس کی آیت 10 دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے، خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ اگر ہم جو ہیں دنیا پہ غور کریں گے تو دنیا جو ہے خدا کو بڑی آسانی کے ساتھ لیتی ہے، اور جیسا چاہے ویسا خدا کے بارے میں بول سکتے، جو کہ یہ تعلیم بالکل غلط ہے۔ اس بارے میں خدا کا کلام ہم کو خبردار کرتا ہے۔ اگر ہم عبرانیوں کا خط باب 10 اور اس کی آیت 31 پڑھیں گے تو یہاں لکھا ہوا ہے، زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ میرے بھائی ذرا اور ایک بار سنو غور سے، زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ تو ہمارا خدا پاک خدا ہے اور ایک رازباز خدا ہے، اور یہ پاک خدا آپ سے محبت رکھتا ہے، اور یہ پاک خدا ہے جو آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ لیکن اگر ہم خدا کے سامنے عزت کے ساتھ نہیں آئیں گے تو آپ اور میں، یاد رکھو، خدا کے سامنے عدالت میں آئیں گے۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو پولس رسول بولتے ہیں، خداوند کے خوف کو جان کر آدمیوں کو سمجھاتے ہیں۔ آج کل کئی لوگ دوزخ کے بارے میں پیغام نہیں دے رہے، کئی لوگ خدا کے سزا کے بارے میں پیغام نہیں دیتے، کئی لوگ عدالت کے بارے میں پیغام نہیں دیتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ سننے والے خدا کے عدالت کے حصے کے بارے میں نہیں جان رہے۔ یسوع مسیح بولنے کو لگے، میں وہ لوگوں کو ڈھونڈنے اور بچانے آیا ہوں جو گم گئے ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ایک خوف کی بات ہے۔ ہم کو خدا کے عدالت سے خوف کھانا ضروری ہے۔ ہمارے دل میں یہ بات محسوس کرنا کہ ایک دن ہم کو خدا کے سامنے کھڑے ہو کے حساب کتاب دینا ہے کہ ہم یہ دنیا میں زندہ رہے تک کیسی زندگی گزارے ہیں۔ آیت 12 پڑھیں گے، ہم پھر اپنی نیک نامی تم پر نہیں جتاتے، بلکہ ہم اپنے سبب تم کو فخر کرنے کا موقع دیتے ہیں، تاکہ تم ان کو جواب دے سکو جو ظاہر پر فخر کرتے ہیں اور باطن میں نہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، جو اوپری طور سے فخر کرتے ہیں اور اندر دل سے نہیں، وہ لوگ ہیں جھوٹے پیغام دینے والے، جو صرف اپنی ترقی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ دنیا میں ان لوگاں یہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا نام روشن ہونا۔ یہ لوگ یسوع مسیح کی منادی پیسوں کے لیے کر رہے تھے، جبکہ پولس رسول اور ان کے ساتھیاں یہ ارادے سے پیغام دے رہے تھے
کہ زیادہ سے زیادہ لوگاں یسوع مسیح کے پہچان میں آنا۔ جھوٹے لوگ جس طریقے سے پیغام دیتے ہیں آپ پہچان لے سکتے کہ یہ جھوٹے پیغام دینے والے لوگ ہیں، کیونکہ یہ پیغام دیتے ہیں مسیح کے بارے میں مگر بولتے ہیں اپنے بارے میں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر اپنے بارے میں بولتے ہیں اور مسیح کو جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آیت 13 سے 15 پڑھیں گے۔ اگر ہم بے خود ہیں تو خدا کے واسطے ہیں، اور اگر ہوش میں ہیں تو تمہارے واسطے، کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے موا تو سب مر گئے، اور وہ اس لیے سب کے واسطے موا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے موا اور پھر جی اٹھا۔ میرے دوست، اگر ہم آیت کے شروع کے حصے میں دیکھیں گے تو پولس رسول بولتے ہیں کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کی محبت ہم کو آگے بڑھاتی ہے خدا کا کلام لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ آگے پولس رسول بولتے ہیں اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ جب ایک ساروں کے لیے اپنی جان دی ہے، مگر کیوں جان دی؟ کیونکہ ہم مرے ہوئے تھے۔ میرے بھائی اور بہن، انسان جو ہے موت کے حوالے ہے۔ جب آدم باغ عدن میں تھے تو خدا ان کو بول چکا کہ جہاں پیدائش کی کتاب باب 2 اور اس کی آیت 16 اور 17 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ میرے بھائی، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدم جو ہیں ہونا بول کے خدا کے حکم کے خلاف گئے، انہوں موت کے سائے میں آ گئے، اور جب آدم موت کے سائے میں آ گئے تو ساری دنیا کو انہوں موت کے سائے میں اتار دیے۔ تو ہم سب موت کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ ساری دنیا اب موت کے سائے میں ہے۔ ایک صاحب بولنے کو لگے اور اپنا خیال اس بارے میں ظاہر کرے کہ انسان پیدا ہوتا ہے مرنے کے لیے۔ خدا جس طرح آپ کو زندگی دیتا ہے ویسا آپ کے جان کی بھی طلب کرتا ہے، مگر یہ موت کے پھندے سے ہم کو نکالنے کے لیے یسوع مسیح 2000 سال پہلے یہ زمین پہ ایک انسان بن کے آئے اور ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ انہوں ہماری جگہ لیے، اور جو کوئی ان پہ ایمان لاتا ہے اس کو گناہوں کی معافی ملتی ہے اور انہیں مردوں میں سے جلایا جاتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، اور ایک بات یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ جو بھی پولس رسول اور ان کے ساتھیاں کرے خدا کو عزت دینے کے لیے کرے۔ یسوع مسیح کی محبت ان لوگوں کے زندگی کو قابو میں رکھی، اور کیونکہ یسوع مسیح ہمارے لیے اپنی جان دیے تو ہم بھی ہمارے پرانی زندگی کے لیے مرے ہوئے ہیں۔ تو پولس رسول کے ویسا ہم یسوع مسیح کو خوش کرنے کے لیے جینا چاہیے۔ اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق جئیں گے تو ہم مسیح کو خوش نہیں کر سکیں گے۔ ہم ہماری زندگی مسیح کو خوش کرنے کے لیے گزارنا چاہیے، جو ہمارے لیے اپنی جان دیے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ آیت 16 پڑھیں گے۔ پس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے۔ ہاں، اگر مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا، مگر اب سے نہیں جانیں گے۔ میرے بھائی،
اگر ہم اپنی نظر دنیا کے طرف اٹھا کے دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ سارے کے سارے گمراہ ہیں۔ ایک آدمی جو ہے PhD کی ڈگری لیا رہے گا اور بہت ہی حکمت والا اور ہوشیار رہے گا، مگر یہ آدمی گمراہ ہے کیونکہ یہ آدمی یسوع مسیح میں نہیں ہے۔ ویسا انسان کے پاس دنیا کے سارے ڈگریاں رہیں گے، لیکن اگر وہ آدمی یسوع مسیح میں نہیں ہے تو وہ آدمی گمراہ ہے۔ تو یہاں پولس رسول بولتے ہیں، اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے۔ یعنی کہ پولس رسول کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں جو ہیں آدمی کو اس کے جسمانی حکمت سے یا اس کے ڈگریوں سے وغیرہ وغیرہ تولنے والے نہیں ہیں، کیونکہ انسانی طبیعت کے لحاظ سے سارے کے سارے گمراہ ہیں۔ تو مسیح جو ہیں PhD کے لیے بھی اپنی جان دیے اور ایک ان پڑھ کے لیے بھی اپنی جان دیے اور سارے لوگوں کے لیے اپنی جان دیے۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم یعقوب کے کتاب میں دیکھیں گے تو ان کے خط کے دوسرے باب میں انہوں بولتے ہیں، یہ ایک غلط بات ہے اگر ہم ایک دولت مند کو عزت کی جگہ دیتے ہیں جو ہمارے درمیان انگلی میں انگوٹھی پہن لے کے آتا ہے اور زبردست کپڑے پہن لے کے آتا ہے، اور ایک غریب کو زمین پہ نیچے بیٹھنے کی جگہ دیتے ہیں۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ خدا کے فرزند ہوتے ہوئے ہم سارے انسانوں کو ایک گنہگار کے حیثیت سے دیکھنا چاہیے، جس کے لیے یسوع مسیح صلیب پہ اپنی جان دیے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو دیوار یہودیوں میں اور غیر یہودیوں کے بیچ میں آ گئی تھی، وہ دیوار کو بھی خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے نکال دیا۔ تو سارا انسانی گھرانہ خدا کے سامنے گنہگار ہے، اور سارے گنہگاروں کے لیے صحیح جواب ہے بولے تو خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری۔ میرے بھائی، جب ایک انسان یسوع مسیح کی خوشخبری سنے گا اور ان پہ ایمان لائے گا تو انہیں نجات پائیں گا، اس کو گناہوں کی معافی ملیں گی اور انہیں خدا کے نظر میں راز باز ٹھہرایا جائے گا، چاہے وہ امیر رہو یا غریب رہو، پڑھا لکھا رہو یا ان پڑھ ہو۔ انسان کو اگر گناہوں کی معافی مل سکتی بولے تو یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے مل سکتی ہے۔ تو سب کے سب گنہگار ہیں اور سب کے دلوں میں یسوع مسیح کی خوشخبری کی ضرورت ہے۔ آگے پولس رسول بولتے ہیں، اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا، مگر اب سے نہیں جانیں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہو سکتا ہے پولس رسول جو ہیں مسیح کو جسم کے حیثیت سے نہیں جانتے تھے۔ یسوع مسیح 2000 سال پہلے یہ دنیا میں آئے اور اپنی خدمت گزاری خانہ گلیل میں شروع کرے اور یروشلم کو گئے اور صلیب پہ اپنی جان دیے اور گاڑے گئے، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور اپنے لوگوں پہ انہوں ظاہر ہوئے اور آسمان میں واپس چلے گئے، اور اب آسمان میں خدا کے دہنی طرف بیٹھے ہیں۔ تو اب ہم ان کو گلیل کے آدمی کی حیثیت سے تو نہیں جانتے۔ آج گلیل کا کوئی آدمی نہیں۔ کرسمس کے وقت کئی لوگ ہیں جو بیت لحم کو جاتے ہیں اور وہاں بھیڑ حد سے زیادہ جمع ہوتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھیڑ جو بیت لحم میں جمع ہوتی ہے، کیا چیز دیکھنے کے لیے جا رہی ہے؟ کیا یہ لوگ وہ لڑکے کو دیکھنے جا رہے ہیں کیا جو 2000 سال پہلے پیدا ہوا تھا؟ میرے بھائی، وہ بچہ اب وہاں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایسٹر کے وقت یروشلم کو جو ہے بھیڑ سے بھر جاتا ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ وہاں آتے ہیں، لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھے وہاں اب نہیں ہیں۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم یسوع مسیح کو جسمانی حیثیت سے نہیں جانتے ہیں۔ جیسا میں آپ لوگوں کو بتا ہوں، اب اس وقت انہوں آسمان کے خدا کے
दाहिने हाथ बैठे हैं। आयत 17 पढ़ेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। प्यारे भाई और बहन, अगर हम गौर करेंगे तो ये आयत कई मर्तबा वो लोगों के मुंह से सुने हैं जो पहली मर्तबा अपनी गवाही देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप और मैं मसीह में नए मखलूक हैं तो वो क्या पुरानी चीज़ें हैं जो हमारे ज़िंदगी से चली गई हैं। मेरे भाई और बहन, आपको याद होगा कि हम बात कर चुके हैं कि ये दुनिया में जितने इंसान हैं सब के सब गुनहगार हैं। ये तो पक्की बात है। और अब जब हम यीशु मसीह पे भरोसा करे हैं और यीशु मसीह पे ईमान लाए हैं तो वो पुराने रिश्ते सब ख़त्म हो चुके हैं। अब हम आदम के पहचान में नहीं हैं। अब हम दुनिया के तौर तरीक़ों से चलने वालों में से नहीं हैं। अब हम यीशु मसीह के पहचान में हैं। हम मसीह पे ईमान रखने वालों के बदन में बपतिस्मा लिए हैं और अब हम यीशु मसीह के हो गए हैं। पुरानी चीज़ें गुजर गए हैं और यीशु मसीह के रिश्ते में कायम हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं कैसा जानना कि मैं पूरी तरीके से यीशु मसीह में नया मखलूक हो गया हूँ। मेरे दोस्त, मैं चाहूँगा कि आप यीशु मसीह की बात ज़रा गौर से सुनना। मसीह बोलते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। मेरे भाई और बहन, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप यीशु मसीह पे ईमान लाए हैं क्या? क्या आप यीशु मसीह पे भरोसा करें हैं क्या? अगर आप उन पे ईमान रखते हैं और उन पे भरोसा रखते हैं तो उन्होंने आपको इस बात से पूरा भरोसा दिलाएंगे कि आपके पास रूहानी ज़िंदगी है और खुसरवार नहीं ठहराए जाएंगे। आपकी अदालत नहीं होगी। आप हमेशा के मौत से निकल के हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो गए हैं। तो ये चीज़ आपको मसीह में नया मखलूक बनाती है और आप अदालत से और मौत से निकल के नए ज़िंदगी में दाखिल हो गए हैं। तो आप अपने तजुर्बे पे भरोसा रखने की कोशिश मत करो। आप इसलिए नए मखलूक हैं क्योंकि मसीह बोलते हैं कि आप नए मखलूक हैं। तो जिस पे आपको नए मखलूक का ठिकाना है वो खुदा का कलाम है। अब आप पुराने मखलूक नहीं जो आदम में थे। आप और मैं खतरे के और आजमाइश के जगह पे खड़े होंगे। हम कई चीज़ों में नाकामयाब रहेंगे, मगर सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि यीशु मसीह हमको हमारे गुनाहों से छुड़ाए हैं और हम उनमें नए मखलूक हैं। तो पौलुस रसूल बोलते हैं, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। तो मसीही लोग अंदर से नए लोग हैं। याद रखो, खुदा की पाक रूह यीशु मसीह के ज़रिए से नई ज़िंदगी देती है। अब हम आयत 18 और 19 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब यह है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तक़सीरों को उनके ज़िम्मे ना लगाया और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। तो खुदा फिर से हमको उसके पास लाता है। अगर हम इफिसियों के ख़त में देखेंगे तो ये बात हमको बड़ी अच्छी तरह से मालूम होगी। इफिसियों का ख़त बाब 2 और आयत 13 से 18 पढ़ेंगे तो पौलुस बोलते हैं, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से
نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہ ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدا کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے مخلوق کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی اور بہن، خدا ہمارے گناہ کو مٹا دینے کے ذریعے سے ہم کو اس کے پاس لایا ہے اور ہم کو اس کے نظروں میں رازباز بنایا ہے۔ اب ہم پردیسی نہیں رہے یا اجنبی نہیں رہے یا خدا کے دشمن نہیں رہے۔ اب ہم آیت 20 پڑھیں گے۔ پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے۔ ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لیو۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کلام بتاتا ہے کہ ہم مسیح کے ایلچی ہیں۔ ایلچی کو جو ہے انگریزی میں ایمبیسڈر بولتے ہیں۔ اگر ہم مسیح کے ایلچی ہیں تو ہم پردیسیوں کے زمین پہ ہیں۔ پولس رسول فلپیوں کو اپنے خط میں لکھتے ہیں، ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔ میرے بھائی، کیونکہ ہم جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، ہمارا وطن آسمان ہے اور یہاں یہ زمین پہ ہم مسیح کے ایلچی ہیں۔ جب ایک حکومت اپنے ایلچی کو دوسرے حکومت میں بھیجتی ہے تو اس مطلب سے یہ ہے کہ ان لوگوں میں دوستانہ ہے۔ میرے بھائی، خدا ابھی بھی اپنی دوستی یہ دنیا سے رکھا ہے۔ خدا ہم کو یہ دنیا میں ایلچی کے حیثیت سے بھیجا ہے، اور ایک دن خدا اپنے ایلچیوں کو واپس اپنے گھر بلا لیں گا، اور اس کے بعد خدا اپنی عدالت یہ دنیا پہ لائیں گا۔ جب آدمی گناہ کرا تو خدا کیوں کہ پاک ہے اپنی صورت یہ دنیا سے پلٹا لیا، لیکن خدا آدمی سے محبت رکھتا تھا تو انہیں اپنے ایک لوتے بیٹے یسوع مسیح کو یہ دنیا میں بھیجا صلیب پہ اپنی جان دینے کے لیے۔ اور اب خدا اپنے ہاتھوں کو کھول کے بول سکتا ہے کہ تم اب میرے پاس آ سکتے۔ تو میرے دوست، ہم مسیح کے ایلچی ہیں، یاد رکھو۔ آیت 21 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی رازبازی ہو۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں تو کیا آج اور اب اور اسی وقت ایمان لانا چاہیے کیا؟ کیونکہ خدا یہ ایک ہی راستہ نکالا جس کے ذریعے سے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر آپ ایمان لائیں گے تو خدا کا وعدہ ہے کہ آپ کے سارے گناہوں کو انہیں معاف کر دیں گا، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دیں گا۔ تو میرے بھائی اور بہن، کیا آپ خدا کی طرف سے یہ ایک اچھا موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے کیا؟ بار بار موقع نہیں آئے گا۔ انسان جو ہے کبھی بھی مر سکتا، آج ہے تو کل نہیں ہے۔ اور بائبل شریف بتاتی ہے کہ جس وقت انسان بغیر یسوع مسیح کو اپنا منجی مانتے ہوئے مرا تو انہیں عدالت کے تخت کے سامنے ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے پھر سے یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے لیے۔ اس کی جگہ جو ہے دوزخ میں رہیں گی۔ لیکن جو یسوع مسیح پہ ایمان لاتا ہے اس کے گناہ معاف ہوئیں گے اور وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں گا، اور جب یہ دنیا سے انہیں چلے جائیں گا
تو انہیں خدا کے ساتھ رہیں گا، اور ایک دن جو ہے انہیں خدا کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بادشاہی کریں گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آپ کی مرضی ہے، چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ آپ یسوع مسیح پہ ایمان لانا چاہیں گے یا نہیں۔ آمین۔